بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تربیت اولاد کا دوسرا حصہ ہے یہ، اور تو تربیت اولاد یہ بہت بڑا کردار ہے ماں باپ کا، اور کچھ مسائل پیچھے آ چکے، اور آج کی اس سبق میں ہم آپ کو حضرت لقمان کی وہ باتیں اور وہ نصیحتیں بتانا چاہیں گے کہ حضرت لقمان نے جو اپنے بیٹے کو نصیحت کی۔ آپ یوں سمجھیے کہ ایک باپ جب دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، سرمایہ دار، مالدار، تو وہ اپنے بیٹے کو کیا نصیحتیں کرے گا؟ مال سے متعلق ہی بتائے گا۔ جس کے پاس حکمت اور دانائی اور آسمانی علوم تھے تو انہوں نے اس موقع پر وہی نصیحتیں کی جو ان کے پاس تھی۔ جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ اسی کو بولتا ہے۔ حضرت لقمان کی یہ نصیحتیں اللہ کو اتنی پیاری لگیں، اتنی پسند آئیں کہ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ان نصیحتوں کو جگہ دی، اور یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے اس کا خیال رکھا جائے۔ چنانچہ ان نصیحتوں میں سے پہلی نصیحت یہ ہے، لا تشرک باللہ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ مختصراً شرک کی تعریف یہ ہے کہ جو مقام اللہ کو دینا چاہیے وہ مقام کسی اور کو دینا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ چاہے یہ مقام اعلی اولاد کو دیا جائے یا مال کو یا کسی اور چیز کو، جو محبت اللہ کو دینی چاہیے یہ کسی اور کو دینا، جو خوف اللہ سے ہونا چاہیے یہ کسی اور سے خوف ہو، اور جو تعظیم اللہ کی ہونی چاہیے وہ تعظیم کسی اور کے لیے ہو، یہ سب باتیں شرک ہیں۔ اپنے بچوں کو یہ سمجھایا جائے کہ سب سے مقدم اللہ کی ذات ہے، سب سے مقدم اللہ کی ذات ہے، محبت میں اور اسی طرح سے خوف اور ڈر میں اور عظمت اور احترام میں، ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مقدم ہے۔ اللہ کے برابر میں کسی شے کو نہ لایا جائے، کسی چیز کو نہ لایا جائے۔ نمبر 2، دوسری نصیحت یہ کی، یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کرتے رہنا۔ کتنی خوبصورت نصیحت ہے، ایک باپ مرتے وقت اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کرے۔ عبادات میں سب سے اہم فریضہ نماز ہے۔ اگر تمام آداب کو ملحوظ نظر رکھ کر اللہ للہ فی اللہ، اللہ کی رضا کے لیے کوئی نماز کو قائم کرتا ہے تو اور دیگر تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو باقی اعمال کی بھی توفیق دے گا، اس لیے کہ نماز وہ عبادات میں اس کا بڑا اہم حصہ ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس شخص کی زندگی میں نماز نہیں ہے اس کی مثال ایسی ہے جس طرح سے ایک بدن اس کا سر کاٹ دیا گیا ہو، تو سر کٹ جائے تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ دڑ ہی دڑ ہے، بے جان دڑ ہے۔ اسی طرح سے جس شخص کی زندگی سے نماز نکل جائے اس کے پاس کیا بچا؟ تو اس لیے نماز کا اہتمام بھی کرنا ہے اور اپنی اولادوں کو اس کی تلقین کرتے رہنا۔ نمبر 3، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالعرف، نیکی کا حکم کرتے رہنا، اور ونہا عن المنکر، اور منکر سے، گناہوں سے روکتے رہنا۔ یہ ایک بہت بڑا فریضہ ہے۔ پہلے والے 2 کام تھے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اور نماز قائم کرتے رہنا، یہ اپنی ذات کے لیے تھے، چونکہ یہ امت اور یہ مسلمان، اس کی خیریں، اس کی نیکیاں دوسروں کے لیے بھی ہوتی ہیں، اس لیے خاص طور پر ان 2 اعمال کی تلقین فرمائی کہ نیکی کا حکم دیتے رہنا اور گناہوں سے روکتے رہنا۔ یہ اس امت کا خاصہ ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو تمام امتوں پر فضیلت بخشی ہے، اور یہ ذمہ داری ہر فرض پر عائد ہوتی ہے کہ وہ اس ذمہ داری کو پورا کرے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جب انسان نیکی کا حکم دے گا اور گناہوں سے روکے گا تو پھر مصائب بھی آتے ہیں۔ صبر کا معنی تو بہت وسیع ہے، گناہوں سے بچنا، اطاعت پر جمنا اور مصائب پر واویلا نہ کرنا، بلکہ انتہائی تحمل سے ان مصائب کو برداشت کر لینا اور اللہ پاک سے ثواب کی امید رکھنا، یہ صبر کہلاتا ہے۔ بسا اوقات صبر کے ذریعے انسان اللہ کے ہاں وہ بلند مقام پاتا ہے جو بڑے بڑے اعمال کر کے بھی نہیں پا سکتا۔